یہ کس جاہل کو تمہارے پلے باندھ دیا حویلی والوں نے؟ بہروز دیکھو اس نے عادل کی شرٹ پر چائے گرا دی۔ بہروز نے چاندنی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن میں لے جا کر جھٹک دیا۔ وہ گرم چائے کا کپ جیسے ہی اس کے ہاتھ پر گرا تھا، اس کی چیخ نکلی تو آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلے تھے۔ تم جاہل کی جاہل رہو گی، ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ اس چائے گرے زخمی ہاتھ کو بہروز نے جیسے ہی اپنے ہاتھ میں دبوچا، اسے اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ وہ آدمی جو آپ کا دوست ہے، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ میری کمر پر کوئی غیر مرد ہاتھ رکھے اور میں چپ کھڑی رہوں۔ میں جاہل ان پڑھ تو ضرور ہوں، پر بے شرم نہیں۔ تم میں ہے کیا جو وہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہو؟ اس کی خوبصورت، امیر اور پڑھی لکھی بیوی اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور تم ایک جاہل یتیم ہمارے پیسے پر پلنے والی ہو کیا تم؟ ہاتھ کو پیچھے کی طرف مروڑ کر اس نے چاندنی اور اپنے درمیان وہ فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ میں نے کہا تھا دور رہیے مجھ سے۔ میری اوقات یاد دلا کر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان لبوں نے وہ سوال پوچھ لیا تھا جو وہ آنکھیں پوچھ رہی تھیں۔ بہروز نے کہا، تم میری زندگی میں صرف دوسری عورت ہو اور اس حویلی میں ایک نوکرانی کی حیثیت رکھتی ہو۔ اب چلو یہ چائے دو میرے دوست کو اور اس سے معافی مانگو۔ جس نفرت اور غصے سے چاندنی نے اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت سے کھینچا تھا، زخموں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ معافی مانگو میرے دوست سے۔ ٹھیک ہے، میں معافی مانگتی ہوں۔ بہروز کو وہیں چھوڑ کر وہ خوش ہو رہا تھا، اس لڑکی کو نیچا دکھا کر، مگر جو باہر ہونے والا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جی آپ میرے شوہر کے دوست ہیں، آپ نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تھا نہ جب میں چائے سرو کر رہی تھی۔ میرا نام نہاد شوہر کو بہت برا لگا کہ میں نے آپ کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا کیوں دیا۔ اب اپنوں نے مجھے بھیجا ہے میں آپ سے معافی مانگوں۔ آپ مجھے معاف کر دیں سر۔ آپ جہاں چاہیں وہاں ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا شوہر آپ کے ساتھ اپنی بیوی شیئر بھی کر دے، کیونکہ وہ آسٹریلیا سے پڑھ کر آیا ہے۔ یہ سن کر بہروز نے زوردار تھپڑ مارا۔ چاندنی کے تھپڑ کی گونج اس حویلی میں گونجی تھی۔ ملازم سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگ گئے تھے۔ جلدی سے ایک ملازم نے فون اٹھایا اور حاکم شاہ کو فون کر دیا۔ چاندنی کا پورا وجود کانپ چکا تھا۔ کسی نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی ایک مرد نے۔ کچھ سیکنڈ بعد وہ شیشے کے میز پر گر گئی۔ بہروز نے چلایا، بدتمیز لڑکی، بہت برداشت کر لیا تمہیں۔ اور اس میز کا شیشہ چاندنی کے جسم میں چھوٹے چھوٹے حصوں کی شکل میں چبھ چکا تھا، مگر بہروز نے اس کو نہ محسوس کیا اور اسے کندھے سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اوپر لے گیا تھا اور حویلی کے سب سے آخری کمرے میں اسے پھینک دیا تھا، جو سالوں سے بند تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو بہروز تم؟ اس کا سر ابھی بھی گھوم رہا تھا۔ سر پر ہاتھ رکھے وہ پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تمہاری جگہ ہے، تمہاری اوقات کے مطابق۔ اب تم یہاں ہی رہو گی، اندھیروں میں، بغیر کھانے اور پانی کے۔ چاندنی کا چہرہ زور سے پکڑا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر پیچھے دھکیل دیا، بہروز حاکم، غلطی تمہاری نہیں، میری ہے۔ جس دن تم نے شادی کی تھی، مجھے بھی شادی کر لینی چاہیے تھی۔ میں تمہاری محبت کے چکر میں تمہارا انتظار کرتی رہی۔ میں پاگل تھی جو شادی ٹوٹنے کے سوگ میں بیٹھی رہی اور تمہارے جیسے شخص کو موقع دیا مجھے حاصل کرنے کا اور دوسری عورت بنانے کا۔ مجھے تمہارا ظرف پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا۔ اور میری اوقات بتانے والے تم کون ہوتے ہو؟ تم، تمہارا باپ اور تمہارا سارا خاندان آج تک میرے باپ کے پیسوں پر پلا ہے، میرے پیسوں پر پلا ہے۔ یہ سن کر بہروز کے ہوش اڑ گئے اور اس کے دوست بھی یہ سب سن رہے تھے۔ میں آج ہی تمہیں اپنی جائیداد سے باہر کرتی ہوں اور تم سے طلاق لیتی ہوں، تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں، اور اگر تم نہیں دو گے تو میں عدالت ضرور جاؤں گی اور تمہیں ذلیل و خوار کر دوں گی۔ اگر میں نے تم سے اپنی حویلی کی بھینسوں کو چارہ نہ ڈلوایا تو میرا نام چاندنی شاہ نہیں،